بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہماری رمضان المبارک کی آخری نشست، جس میں اپنے سبق کا آغاز سورۃ الاعلیٰ سے کریں گے۔ رمضان المبارک کب آیا اور کتنی تیزی سے چلا گیا آپ کے سامنے ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت کی اس مشیت کے معاملات ہیں کہ زندگی تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے، اور اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت تیزی سے گزرے گا اور انسان کو اس کی تیزی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں ہیں کہ رمضان المبارک کی ان آخری اور بابرکت ساعتوں میں اور لمحات میں اللہ رب العزت ہم سب کا سننا سنانا، ہمارے اعمال جو بھی ہم نے کیے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر سب سے پہلے تو بات آئی کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سب سے جو بلند اور بزرگ ذات ہے، اپنا رب، تمہارا رب جو ہے، اس کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ کیوں تم نے تسبیح بیان کرنی ہے، کہ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ آخرت کی باتیں کی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہترین زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو ہمارا اس پارے کے شروع سے بات چل رہی تھی کہ ان تمام لوگوں کی اور ان تمام سوچوں کی نفی اللہ رب العزت نے فرما دی، جو لوگ یہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے کہ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس حقیقت کے بارے میں بھی بیان کر دیا، جہنم کے بارے میں بھی سورہ مبارکہ میں بیان کیا، اور اس کی مزید تفصیل اگلی سورت جو ہے سورۃ الغاشیہ، جیسے هل اتاک حدیث الغاشیہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ایک ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھک جانے والی جانیں ہوں گی، لیکن حالت کیا ہوگی کہ تصلی نارا حامیہ، اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ ان کو دہکتی ہوئی گرم آگ کے اندر پھینک دو۔ پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر کام کے لیے اسے محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن محنت کے لیے یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ اس محنت کا منزل کیا ہے، اس محنت کی منزل کیا ہے، اس محنت کا مقصود کیا ہے۔ اگر انسان صرف کام ہی دیکھے اور کام کرتا جائے اور اس کے آخر منزل کا تعین نہ کرے کہ یہ کام اچھا ہوگا یا برا، یہ محنت با مقصد ہوگی یا بے مقصد ہوگی، تو اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر محنت کا انجام برا ہے تو اس محنت کا نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان محنتیں کر کر کے تھک چکا ہوگا، لیکن اس بری محنت کے جس کا انجام، جس محنت کے ساتھ برا انجام جڑا ہوا ہے، اگر انسان وہ محنت کرے اور توقع رکھے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی اسی محنت کی اللہ رب العالمین کے ہاں قدر و منزلت ہے، جو محنت اور جس رستے پر جس طرح محنت کرنے کا حکم اس کے مالک اور خالق نے دیا، اور وہی محنت اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول اور منظور ہوگی۔ اور وہ محنت جو انسان اپنے مالک کے بتائے ہوئے رستے کے خلاف رستے پہ چلتے ہوئے اور اس طریقے کے خلاف چلتے ہوئے محنت کرتا ہے جو طریقہ اس کے خالق اور مالک نے اسے نہیں بتایا تھا بلکہ اس سے منع کیا تھا، اور اس کے بارے میں وہ یہ توقع رکھے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پھر شروع میں جہنمیوں کے کچھ منظر بیان کیے، اور پھر اہل جنت کی جو نعمتیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے ان کی بات اللہ رب العزت نے کی، اور اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے، چونکہ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے، تو عربوں کو مخاطب ہو کے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، اور بالخصوص کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے، کیسی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، یہ اونٹ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور خاص طور پہ اس کی مثال اللہ رب العزت نے عربوں کو اس لیے دی کہ یہ اونٹ کے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ جیسے پیچھے گزرا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی اونٹنی وہ بھی اپنے آپ کو چھوڑ جائے گی اور اس کے رکھوالے اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے،
یہ بڑا قیمتی جانور تصور کیا جاتا تھا، اور سرخ اونٹ عربوں کے قیمتی ترین اونٹ تصور کیے جاتے تھے، اور ان سے ان کی محبت اور ان کے لیے کوشش. تو اسی لیے اللہ نے مثال دی کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا. والى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت. یہ ساری نشانی اللہ نے بیان کی، اور آخر پر اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کو زبردستی دین قبول کرائیں، ایسا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ بنا کے، نگران بنا کے، چوکیدار بنا کے، پہرے دار بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ آپ ان کو زبردستی دین قبول کرائیں. اور اللہ رب العالمین نے فواضح کہہ دیا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہمارے ہی ذمے ان تک ہماری دعوت کو پہنچا دینا ہے، اور یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طرح سے کر کے چلے گئے. ثم ان علینا حسابہم، اور اسی کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی ذمے ان کا حساب اور کتاب ہے. اگلی سورت الفجر ہے. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنا کے، اللہ رب العالمین اس کے بنانے کے مقصد سے غافل نہیں ہوا کہ جو شخص چاہے جو چاہے کرتا رہے. جیسے اللہ نے پیچھے یہ بات گزری کہ اللہ سوال فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار فضول پیدا کر دیا اور تمہیں چھوڑ دیا. ایسا قطعا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی کائنات کی، اپنی مخلوق کی، اس کے امور کی، اس کے معاملات کی مکمل اور بہترین نگرانی کرنے والے ہیں. اور جو اس کی سرکشی کرنے والا ہے، اس کے نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والفجر، فجر کی قسم، ولیال العشر، 10 راتوں کی قسم. اور اس سے مراد عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، پہلے 9 دن اور 10 راتیں بڑی ہی مبارک راتیں ہیں، ان کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کو دیکھو انہوں نے کیا کیا. اور وہ ایسی قوم تھی التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی قومیں ہم نے پیدا ہی نہیں کی تھی، زمین کے اندر دوسری کو ان جیسی قوم ہی نہیں تھی. بڑے تگڑے، لمبے چوڑے، مضبوط، لمبے قد، 60 ہاتھ ان کے قد، قوی جسم. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو توڑ لیتے تھے، اتنی مضبوط قوم. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم ثمود، قوم صالح علیہ السلام، ان کے نشانات آج بھی سعودی عرب کے علاقے میں موجود ہیں، تبوک کے قریب. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ قوم تھی جنہوں نے چٹانوں کو تراش کے، جو چٹانوں کے تراشنے والے اور چٹانوں کو تراش کے اپنے لیے گھر بنانے والے تھے. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والے تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد، جب بھی انہوں نے نافرمانیاں کی، ان کی نافرمانیاں بڑھ گئیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو تباہ و برباد کر کے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. یاد رکھیں انسان یہ مت سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل مت سمجھو. اگر وہ تمہیں ڈھیل اور مہلت دیتا ہے تو تمہاری بہتری کے لیے دیتا ہے، اور اگر وہ پکڑ کر لے تو اللہ کی قسم پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی کہ دیکھو غریبی اور امیری یہ دونوں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے. لیکن انسان جو ہے اگر اس پر غریبی آتی ہے تو اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے اور اللہ سے شکوہ اور شکایتیں کرتا ہے. اور اگر اس کے اوپر تنگی اور اگر اس کے اوپر فراخی آتی ہے، اللہ آسائشیں دیتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اس کو اپنی ذات اور اپنی قابلیت اور اپنی محنت کی طرف جوڑنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ حقیقت میں یہ امتحان ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر مسلط کیا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں، فَأَكْرَمَ، اس کو عزت دیتے ہیں، وَنَعَّمَ، اور اس کے اوپر اپنی نعمتیں فرماتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی ہے. کیا مطلب کہ میں اس عزت کا حقدار تھا اور اللہ نے میری عزت کی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے مالک نے مجھ پہ فضل کیا ہے، جبکہ میری کوئی اوقات نہیں تھی، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، میری کوئی حیثیت نہیں تھی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ فرماتے ہیں آزمائش کا دوسرا مرحلہ آتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ہم اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے
ہے کہ میرے رب نے میری بڑی ہی توہین کی ہے، میرا رب معاذ اللہ زیادتی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، اللہ سے شکوے شکایتیں، جبکہ وہ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارے اوپر یہ معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت اور کسی کو کھانا کھلانے کی رغبت دلاتے ہو، نہ تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ تمام لوگ جن کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تم ان سے منہ پھیر لینے والے ہو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم میراث کا مال کھا جاتے ہو، سمیٹ جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت اور اس کو جمع کرنے کی محبت تمہارے دلوں میں شدت اختیار کر چکی ہے کہ مال دیا تھا تو بندہ کہتا ہے اللہ نے میری عزت کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے تمہاری عزت کی ہے تو پھر اللہ کے حکم کی پرواہ کرو۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے غریبوں کو خرچ کرو، فقراء پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، لیکن ایسا نہیں۔ اور جب اللہ تمہاری نافرمانیوں کی سزا دیتے ہوئے تمہارے اوپر تنگی کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ تم اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی ذات پر شکوے کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، قیامت سے پہلے جب قیامت آئے گی تو اس زمین کو ہم کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اور پھر کیا ہوگا کہ میدان محشر صفے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی قطار اند قطار صفیں بنا کے میدان محشر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ یہ قیامت کے مناظر ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سورہ مبارکہ کے آخر پر بیان فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، دو جانیں ہیں، ایک وہ جان جو اپنے رب پہ راضی ہو جانے والی ہے، مطمئن جان، اور ایک وہ جان ہے جو اپنے اللہ کی، اپنے خالق مالک پروردگار داتا کی نافرمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب مطمئن روح اس کی مطمئن نفس کی جان کو قبض کیا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو فرشتے آ کے اس کو اللہ کی طرف سے پیغام مبارک سناتے ہیں، مبارکباد کے پیغام دیتے ہیں کہ چل اے مطمئن جان اپنے رب کے پاس واپس چلی جا، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ پہ راضی ہو چکا ہے، مرضیہ، اور اس نے تیرے بارے میں اپنی رضا کے اعلان کر دیے ہیں، تو بھی اس سے راضی ہے، وہ اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اور جو گندی روح ہوتی ہے فرشتے آگے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا الروح الخبیثہ، اے گندی خبیث نجس پلید گندی غلیظ روح، ارجعی الی ربک، تیرا انجام، ہر روح کا انجام ایک طے ہے کہ اس نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، لیکن فرق کیا ہے، اس کو مبارکباد ملتی ہے کہ راضیۃ مرضیہ، تو راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اور اس کو کیا ہوتا ہے کہ فإن ربک علیک غضبان، تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے لیکن تیرا انجام طے کر دیا گیا تھا، اپنے رب کے پاس چلی جا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد قسمیں اٹھا کے کہا کہ لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، تین قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے بات بیان فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت والا، مصیبت والا، تکلیف زدہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی ایک مشقتوں اور تکلیفوں کا مجموعہ ہے، پوری کی پوری زندگی ایک سفر مسلسل ہے، ایک مسلسل کوشش ہے، مشقتوں کا مجموعہ ہے۔ کوئی دنیا کا انسان، وہ چاہے کتنا ہی امیر، رئیس، بادشاہ، صاحب دولت کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پوری زندگی چین، سکون اور اطمینان سے گزری ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں تکلیف والا پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کے اس حکم پر صبر کیوں نہیں کر لیتے، دنیا کی زندگی پر صبر کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا قسیم کی ایک عورت کا، کہ وہ جب شادی ہو کے اپنے گھر آئی، اس کے بڑے خواب خیالات تھے کہ میرا شوہر مجھے پیسہ دے گا، میرے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، میرے سارا کچھ میرے اختیار میں ہوگا، میں جیسے چاہوں کہ زندگی گزاروں گی۔ سبحان اللہ، لیکن ہوا یہ کہ اس کا شوہر اس کو سب کچھ دیتا تھا، پیسہ نہیں دیتا تھا۔ تو اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اپنے ماں باپ کے گھر، اور جب واپس آؤں گی تو ایک شرط پہ آؤں گی کہ کچھ شرائط منوا کے واپس آؤں گی۔ مغرب کے وقت شوہر گھر آیا، عصر اور مغرب کے درمیان اس کو قہوہ وغیرہ پیش کیا، چائے کافی پیش کی، اور جب وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل گیا، اس نے اپنا بیگ پیک کیا، گھر سے نکلنے لگی، لیکن گھر کی دہلیز پہ تھی کہ امام صاحب مغرب کی نماز میں اسی صورت کی تلاوت کر رہے تھے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، کہ ہم نے انسان کو تکلیف والا اور مشقت والا پیدا کیا ہے۔
یہ سننے کی دیر تھی، اس کے پیر وہیں کے وہیں رک گئے کہ دیکھو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پوری زندگی ہی ایک سفر مسلسل ہے، ایک جہد مسلسل ہے، تو پھر یہاں کیا اور وہاں کیا؟ جب اللہ نے زندگی کا معیار ہی یہ بنا دیا ہے کہ یہ ایک مسلسل کوشش ہے، مشقت کا نام ہے، تو پھر میں یہی ہوں جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، خوش ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ میری بہن، میری وہ عورتیں، میری وہ عزیزائیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میری بہنوں، آج تم اپنے شوہروں کے گھروں میں شکوے اور شکایت اور تکلیفیں ایک لمبی لسٹ تم بیان کرتی ہو، کیا تم اس بات پر کبھی بھی قسم دے سکتی ہو کہ تمہارے والدین کے گھر میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئی؟ تم اپنے والدین کے گھر، اپنے بھائی بہنوں کے درمیان کبھی اختلافات نہیں ہوئے؟ والد نے تمہیں کبھی ڈانٹا نہیں؟ بیوی نے، تمہاری ماں نے تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہا اور ڈانٹا نہیں؟ ہر جگہ زندگی کی ایک سٹیجیں طے ہیں، کہیں تکلیفیں کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں، لیکن کامیابی صرف ایک انسان کے لیے ہے جو صبر کر لے کہ میرے رب نے میری زندگی کا یہ سفر طے کر دیا ہے اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو صبر کر لے، کامیابی تیری ضمانت ہے۔ اور وہ انسان جو اپنے معاملات سے پریشان ہو، وہ اللہ کے بندو، یہ پریشانی اللہ نے زندگی کا حصہ رکھی ہے، لیکن کامیابی صرف ایک چیز میں اللہ نے رکھی ہے اور اس کا نام ہے صبر۔ جو صبر کر لے، اللہ کی قسم، وہ کبھی بھی ناکام نامراد نہیں رہ سکتا۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی اس کی منتظر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ انسان نیکی کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے، دنیا کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے، مال و دولت کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن بحیثیت مومن اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دو رستے وعدے کر دیے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یا پھر وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا۔ کیا مطلب؟ آگے بیان کرتا ہوں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو کیا جانے کہ یہ مشکل گھاٹی کیا ہے، تجھے کیا معلوم یہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اسلام فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، ساری بات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کر دی۔ اس کے بعد اگلی سورت والشمس وضحاها، سورۃ الشمس اس کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس میں گناہ اور نیکی دونوں کا کانسیپٹ اور تصور رکھ دیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کر لے، اور انسان کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے نفس کو گندا اور غلیظ کر لے، گناہ سے آلودہ کر لے۔ اور اللہ رب العالمین ایسی شکل میں جب انسان اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں فرماتے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کو گندا کر لے، غلیظ کر لے، گناہ کی غلاظت سے آلودہ کر لے، تو اللہ رب العالمین اس سے اپنی رہنمائی کو اور ہدایت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھا کے کہی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کے وقت ضحیٰ جب سورج کی روشنی پھیلنے لگ جاتی ہے اچھی طرح، اس وقت کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی اور اس کے پیچھے آنے والے جو ستارے ہیں اس کے تابع آنے والے ان کی قسم، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ پوری طرح اپنے آپ کو مکمل طور پہ دن کے اوپر حاوی کر لے اور ہر چیز کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والی ذات کی قسم، والارض وما طحاها، اور اس زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بسایا ہے، ونفس وما سواها، اور اس نفس کی قسم، وما سواها، اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو بہترین بنایا ہے، فألهمها فجورها وتقواها۔ یہ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فألهمها فجورها وتقواها، کہ پھر اس نے نافرمانی کی اور اس نے تقوی اختیار کر لیا۔ دونوں چیزیں ہم نے اس کے سامنے وعدے بیان کر دیں، یا وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا بن جائے، یا اپنے نفس کو پاک کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور تقوی اور ہدایت کی طرف سے ہدایت کے رستے کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیابی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہ سے بچا لیا، وقد خاب من دساها، اور ذلیل اور رسوا ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہ کی مٹی کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ، گناہ کی اثر کے ساتھ اپنے نفس کو گندا کر لیا اور آلودہ کر لیا۔ اگلی سورت اللیل، اس میں بھی اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کے انسان کی زندگی میں 2 بنیادی اصولوں کی بات کی ہے کہ یا انسان اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا اور آسانی کے معاملے کرنے والا اور آسانی کی طرف آنے والا ہے، اور یا انسان اپنے بارگاہ اپنے مالک کی نافرمانی کر کے، بخیلی کر کے اپنے آپ کو تنگی، رسوائی اور ذلت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ اچھی طرح چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ اچھی طرح روشن
ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی قسم جو اس نے انسان کو مذکر اور بونس کی شکل میں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، لوگوں جان لو تمہاری ہر طرح کی کوشش جو ہے وہ مختلف ہوگی، ہر انسان ایک کوشش نہیں کرے گا، ایک ڈگر پر ایک رستے پر نہیں چلے گا، بلکہ مختلف ہوں گے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، نمبر ایک وہ بندہ جس نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا، اللہ کے دی ہوئی ہر چیز سے، مال سے، علم سے، دولت سے، فہم و حکمت سے، فہم سے، جو سب کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ واتقى، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ وصدق بالحسنى، حق اور سچ بات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے سچ کے رستے کو آسان کر دیں گے، سہولت والے رستے اسے فراہم کریں گے، آسانی فراہم فرمائیں گے۔ کیا مطلب کہ دنیا کی زندگی میں بھی سکون ملے گا، اور اللہ آسانی کے ساتھ، بغیر خوف کے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ جنتوں کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس بندے نے کنجوسی کی، علم کے بارے میں، دولت کے بارے میں، فہم و فراست کے بارے میں، ہر اس چیز کے بارے میں جو اس کے مالک نے اس کو عطا کی، اس نے کنجوسی کی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاسْتَغْنَى، اور اس نے بے پرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلایا، حق کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو تنگی والے رستوں کی طرف چلا دیں گے، مصیبت اور مشکل والے رستوں کی طرف چلا دیں گے، کہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، آخرت میں جہنم اس کی منتظر ہے۔ اس کے بعد سورۃ والضحیٰ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کی، طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اللہ اکبر، آپ کو طعنے دیے، اور یہ دو صورتیں پھر اللہ نے نازل کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں دیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو تسلی دی، قسمیں اٹھائیں۔ سب سے پہلے اللہ نے والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم۔ مولوی طارق جمیل صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں رازی کی تفسیر کے حوالے سے یا روح المعانی کے حوالے سے کہ جی والضحیٰ کا مطلب ہے کہ رسول کی زلفوں کی قسم، جبکہ ان تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے جو درست نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہماری عوام بھی ایسی کہ مولانا صاحب کو اور اس طرح کئی مولویوں کو انہوں نے اپنے لیے حرف آخر سمجھ لیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ گمراہی کی اس دلدل میں روز دستے چلے جا رہے ہیں جہاں سے صرف اللہ کی رحمت سے نکلنا ممکن ہوگا، ورنہ نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو یاد رکھو والضحیٰ، یہ ساری دنیا جاتی ہے کہ ضحیٰ چاشت کے وقت کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے، والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم، والشمس وضحاہا، وہاں پر کوئی ترجمہ اللہ کے رسول کی زلفیں کیوں نہیں کرتا؟ وہاں سارے ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ سورج کی قسم، اور جب اس کی روشنی پھیلنے لگے اس وقت کی قسم، تو یہاں والضحیٰ جب میرا مالک کہہ رہا ہے تو یہاں اور ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سارے کے سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، میرے رسول تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مکہ والے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرا کوئی والی وارث نہیں، مددگار نہیں، آگے پیچھے نہیں، تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ پریشان نہ ہونا میرے رسول، اس سے بڑی رضا کی بات کیا ہوگی کہ میں اللہ نے تجھے منصب نبوت کے لیے خود چنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، خاص طور پہ نصیحت کی، سب سے پہلے تو یہ کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ مفسرین نے اس کا اشارہ کئی باتوں کی طرف کیا، فتح مکہ کی طرف بھی کیا، اللہ کے خزانوں کی طرف بھی کیا، ساری چیزوں کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا کہ اللہ نے کہا میں دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، اور اس طرح سے راضی ہوئے کہ آپ ہر وقت اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور تعریفیں بیان کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے کچھ نصیحتیں کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ نے ڈانٹنا نہیں، اس کی رسوائی نہیں کرنی، اس کو آپ نے اس کے اوپر سختی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سائل آئے اس کو ڈانٹنا نہیں، سوالی آ گیا اس کو دینا ڈانٹنا نہیں، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر تمہارا دل سخت ہو چکا ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہ رہا ہو، تم رونا چاہو اور تمہیں آنسو نہ آ رہے ہوں، تو یتیموں کے سر پر دست شفقت
شفقت رکھا کرو، یتیموں کی یتیمی کو دیکھا کرو، ان کی اس تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کیا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں بیان کرنے کے بعد آخر پہ کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ جو آپ کے اوپر نعمتیں کرتا ہے بندوں میں بیان کیا کریں اور اس کا شکر ادا کیا کریں۔ اور اگلی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو تسلی اور دی اور کیا کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ کیا مطلب کہ دنیا جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کے سینے بند کر دیے کہ وہ دعوت قبول نہیں کر رہے، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کو سمجھ دے دی، ہدایت دے دی، اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے پیچھے جو بوجھ تھا ہم نے وہ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جو آپ کو جھکائے رکھتا تھا، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا، جھکا دیا تھا، عاجز کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کے اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر اور بلند کر دیا ہے۔ جبریل سے پوچھا اللہ کے رسول میرا ذکر کیسے بلند ہوگا؟ تو اللہ نے کہا محمد کو جا کے خبر دو کہ جب بھی اذان ہوگی، جب بھی منادی میری ندا لوگوں کو لگائے گا، لوگوں کو میرے لیے بلائے گا، میرے نام کا ذکر آئے گا، وہاں پر محمد کے نام کا بھی ذکر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے رسول سے وعدہ کیے۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، جب یہ دو آیتیں نازل ہوئیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آقا علیہ السلام خوشی سے نہایت زیادہ خوش، اور صحابہ کو آ کے یہ خبر سنا رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور لوگوں ایک تنگی کے بعد اللہ نے دو آسانیوں کے وعدے کیے ہیں، اور کبھی بھی ایک تنگی دو آسانیوں کے مقابلے پر غالب نہیں آ سکتی۔ ایک تنگی آئے گی، اللہ دوسری دو آسانیاں اس کے بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ اور ابن قیم کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ جب اللہ اپنے بندے سے کسی ایک دروازے کو حکمت کی وجہ سے بند کر دیں تو اللہ اس کے لیے دو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا کہ لوگو تم اپنے آپ کو تکلیفوں میں نہ سمجھو، اللہ نے تم سے وعدہ کر دیا ہے ایک تکلیف آئے گی صبر کرو، میں اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دو آسانیاں عطا فرماؤں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ التین میں چار قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ چار قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین طرح سے اس کا ڈھانچہ، اس کا لائف سٹائل، اس کے معاملات، ہر چیز کو بہترین طرح سے بنایا اور اسے بہترین پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان کے بارے میں ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب یہ نافرمان ہوتا ہے، جب یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی حدوں کو توڑتا ہے، تو یہی انسان جو عزت کی سب سے اونچی معراج پہ تھا، جس سے اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اسی انسان کو اللہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ اسفل سافلین، سب سے نچلی گھاٹی، جو وہ زمین کی 7 تہوں کے اندر، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے اور ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے انسان اپنے لیے اعلیٰ منازل خود اللہ رب العالمین سے لیتا ہے، اس کی بندگی کر کے، اس کی اطاعت کر کے اور ہدایت کے رستے پہ چل کے، اور انسان خود اپنے لیے جہنم کی آخری اور ذلیل کر دینے والی وادیوں کو چنتا ہے۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے ہدایت کو وعدے کر دیا ہے، اب انسان پہ ہے کہ وہ کس رستے کو چننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق، اس پوری سورت کا ایک ہی مضمون کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے بندوں کو دین کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور دین کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ یہ ایک علم ہے اور اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو اور اس کو سیکھو اور سمجھو، کیونکہ جب تک تم سیکھو اور سمجھو گے نہیں تب تک یاد رکھیں ہم کامیابی کے منازل کبھی بھی طے نہیں کر سکتے۔ میں یہاں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں جی قرآن بڑا مشکل ہے، جی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ بچہ کچھ نہیں جانتا، ہم اسکول میں بھیجتے ہیں تو ٹیچر اس کو سکھاتا ہے اے فار ایپل، پھر اس کو سمجھاتا ہے ایپل کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اس طرح اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے پہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور تربیت پہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ منزل طے کر لی ہے کہ ہم نے اے فار ایپل ہی لینا ہے، ہماری منزل اے فار ایپل یعنی دنیا کا مال اور نعمتیں ہیں۔ ہم نے اے فار اللہ اپنی منزل کو کبھی طے نہیں کیا۔ جب تک ہماری منزل کا تعین، جیسے پیچھے یہ بات گزری سورۃ الغاشیہ کی تفسیر میں، جب تک ہماری منزل کا تعین ہم خود نہیں کر لیتے کہ ہم نے خیر والی منزل لینی ہے یا شر والی منزل، ہم جب تک اپنی منزل کا تعین نہ کر لیں تب
تک ہمارے معاملات درست نہیں ہو سکتے اور ہم اپنی منزل کا تعین جہنم کا کریں اور یہ کہیں کہ جہنم کے رستے پہ چل کے ہمیں جنت مل جائے، کبھی جنت نہیں مل سکتی. اور جنت کا رستے کا تعین کر کے نکلے اور کہیں دل میں خوف ہو کہ کہیں جہنم کی طرف نہ چلے جائیں. یاد رکھیں جب ہدایت کے رستے پہ آپ چلتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد سورۃ القدر، اللہ نے سورہ میں واضح کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو عزت والی اور برکت والی رات میں نازل کیا. اور یہ مبارک رات اس عشرے میں گزری ہے، نہ جانے کون سا دن تھا. کوئی کہہ رہا 27ویں تھی، کوئی کہہ رہا 29ویں تھی، کوئی 23ویں کہہ رہا ہے، کوئی 25ویں کہہ رہا ہے. لیکن ان 5 راتوں میں بہرحال کوئی نہ کوئی ایک رات تھی، اور جس نے بھی اس رات کو پا لیا یقیناً وہ 1000 مہینے کے اجر کا اللہ رب العالمین کے ہاں مستحق ہونے والا ہے. اللہ سب کے اعمال کو قبول فرمائے. اس کے بعد سورۃ البینہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 گروہوں کی واضح بات کی ہے کہ حق واضح ہے، کفر واضح ہے. جو حق پہ چلنے والا ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں، اور جو کفر پر چلنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے معاملات بھی واضح کر دیے. اور دونوں فریقوں کی باتیں کھول کے اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں واضح فرما دی. اس کے بعد سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالها، سورۃ زلزال، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم زمین کو ہلائیں گے، زمین پر زلزلے برپا کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ زمین سب کچھ نکال دے گی، سب کچھ زمین نکال کے باہر پھینک دے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. زمین صرف وہ امانتیں جو اللہ کی انسانوں کی شکل میں زمین میں دفن ہوں گی صرف وہی نکال کے نہیں پھینکے گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور زمین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ زمین ہر انسان کے عمل کو بھی نوٹ کر رہی ہے. اور میرا مالک جب اسے حکم دے گا کہ میری امانت مجھے دو، وہ فوراً اپنے مالک کی خدمت میں اس سارے کا سارا ڈیٹا اور ریکارڈ جو انسانوں نے اس کے اوپر کیا ہوگا وہ اللہ کے سامنے رکھ دے گی. اور ایسا کیوں ہوگا؟ کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا تھا. اور جب اس کے خالق اور مالک کا حکم آ گیا، اس کے اوپر رہنے والا انسان تو نافرمان ہو سکتا ہے اپنے خالق اور مالک کا، لیکن یہ زمین جس کے اوپر وہ انسان رہتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. اور پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، قیامت کے دن اتنے شفاف اور واضح حساب کتاب ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کی ہوتی وہاں موجود ہوگی، وہ دیکھے گا، اجر ملے گا. اور اگر کسی نے ایک ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو وہ برائی دکھائیں گے اور اس برائی کا بدلہ دیں گے اور اس برائی کی سزا دیں گے. اس کے بعد سورۃ العادیات، اللہ رب العالمین نے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں. گھوڑا انسان کا بڑا محبوب جانور ہے، ایک پالتو جانور ہے، وفادار جانور ہے. بلکہ انسان جب اس گھوڑے کو تیار کرتا ہے تو پھر اپنے مالک کے لیے وہ دشمنوں کی صفوں میں بھی گھستا ہے، اور طوفان اور آندیاں اور دن اور رات جو بھی ہو یہ اپنے مالک کے تابع رہتے ہوئے چلتا چلا جاتا ہے. وہ قطعاً اپنے مالک کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا، اپنے مالک کے تابع رہتے ہوئے چلتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس وہ انسان جس کا مالک اللہ ہے، جس کا خالق اللہ ہے، اس گھوڑے کا بھی خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن اس گھوڑے کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے. وہ اپنے اس مجازی مالک کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جو اس کا حقیقی مالک ہے اس کا اللہ، اس نے اس کو حکم دیا ہے کہ تو نے اس کی تابعداری کرنی ہے، وہ بہترین طرح سے تابعداری کرنے والا ہے. اور انسان جس کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی حکم دیا ہے، کسی دوسرے کے تابع نہیں کیا، صرف ایک ہی حکم دیا ہے کہ تو نے میری تابعداری کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے اور میری طرف آنا ہے. لیکن انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی نعمت استعمال کر کے بھی ناشکری کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کی ان قسمیں اٹھا کے، گھوڑوں کی ساری قسمیں کہ والعادیات ضبحا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان گھوڑوں کی قسم، ضبحا جو چیخنے چلانے والے چنگھاڑنے والے ہیں، سینے سے آوازیں نکالنے والے ہیں. فالموریات قدحا، وہ گھوڑے جو دوڑنے والے ہیں اور ان کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. وہ سارے گھوڑوں کی جتنی قسمیں ہیں، فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے ہی رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے، اپنے رب کی سب سے بڑی ناشکری کرنے والا ہے. کہ یہ گھوڑا جس کا اصل مالک اللہ ہے اس نے اس کو تابع کر دیا اس انسان کے، اور یہ اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. اللہ گھوڑے کی قسمیں اٹھا کے انسان کو سبق دے رہا ہے کہ جس طرح یہ تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، میدان جہاد میں تیری کمر کو نہیں لگنے دیتا بلکہ تجھے سالم رکھتا ہے اور مضبوط رکھتا ہے، اسی طرح بندے تیری کامیابی اسی میں ہے کہ تو اپنی پشت کو سالم کر لے اور
اپنے رب کے سامنے جھکا لے، تیرا مالک تیری پشت کو مضبوط کر دے گا۔ اور اللہ نے وعدے کہا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اللہ کی نافرمانی کے معاملات پر وہ خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جبکہ وہ حب الخیر یعنی مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ مال چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد آخرت کی تیاری کی جب باتیں اللہ نے کی تو اگلی صورت میں آخرت کا بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں القاریہ، ملقاریہ، یہ کھڑکھڑا دینے والی ایک بڑا حادثہ، تباہ کر دینے والی، تہس نہس کر دینے والی۔ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو گے یہ تہس نہس کر دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی، تباہ کر دینے والی یہ بڑا حادثہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان یہ ٹنکوں کی طرح اور انسان وہ جو پروانے ہوتے ہیں ان کی طرح یوں ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، بے پرواہ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، مست، ہوش نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ہر چیز کو اللہ رب العالمین بالکل بدل کے رکھ دیں گے۔ اور پھر اس دن اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان بھرا ہو گیا وہ ایک بہترین زندگی میں ہوگا جو اللہ رب العالمین کی رضا والی زندگی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا میزان کم ہو جائے گا، اعمال کم ہوں گے، وہ بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بربادی کے اسباب پہ بھی بات کی کہ بربادی کون سی چیز ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کی محبت اور کثرت نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔ بربادی انسان اس وقت برباد ہوتا ہے جب دنیا کی محبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جب دنیا کی محبت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیا کے لالچوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ دنیا کے مال کی کثرت نے، دنیا کی کثرت نے، دنیا کی حب نے، دنیا کو بہت زیادہ اکٹھا کر لینے کی لالچ نے تمہیں بربادی کی طرف تمہیں بربادی کی طرف لا دیا ہے، تمہیں برباد کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس بربادی سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی چھوٹی سی صورت اور بڑی بہترین صورت جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں کو اور اپنے بندوں کو تنبیہ کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کوئی چیز نازل نہ کرتا، صرف اکیلی یہ صورت نازل کر دیتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب قیامت کا منظر بیان کیا، انسان کی تباہی کے اسباب بیان کیے، تو پھر ہدایت کا انسان کی پوری زندگی کا اصل مقصد 3 آیتوں میں اللہ نے واضح کر دیا کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے اس انسان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ بندہ جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرے، حق بات کرنے والا بن جائے اور صبر کی تلقین کرنے والا بن جائے، صبر کی وصیت کرنے والا بن جائے کہ دنیا مصیبتوں کا نام ہے، مشقتوں کا نام ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، صبر کرنے والا بن جائے، حق اور سچ کا ساتھ دینے والا بن جائے، ایمان لے اور اعمال صالحہ کر لے، کامیابی اس کی منتظر ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب خسارہ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہی ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے، جو تانے دیتا اور عیب کرتا ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ کس کے اندر یہ تکبر پیدا ہوتا ہے؟ کون سے اسباب ہیں جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتے ہیں؟ اللہ نے نشانی بیان کر دی، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کر کے گنتا رہتا ہے، یہ بندہ فطرتی امر ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، کیونکہ مال کی محبت میں اس کے دل کے اندر سے محبت کو ختم کر دیا ہے، ہر چیز کی محبت کو ختم کر کے صرف مال کی محبت آ گئی ہے۔ اور اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے لوگ دیکھے جن کے دل میں جب پیسے کی محبت آتی ہے، پیسہ 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 پیسہ، تو وہ نہ اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہیں، نہ بہنوں کو معاف کرتے ہیں، نہ باپ کو معاف کرتے ہیں، نہ ماں کو معاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب کچھ پیسہ ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے بھی ظاہراً ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، لیکن ان کے دل میں مال کی محبت جب بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کی قسم پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ سارے رشتے، سارے خیر وہ سائیڈ پہ، ان کے نزدیک خیر صرف ایک چیز کا نام ہے الذی جمع مالا وعددہ، کہ بلڈنگیں بنا لو، پلاٹ لے لو، بلڈنگیں بنا لو، فلیٹ خرید لو، بینک بیلنس بنا لو، سب کچھ ان کا یہی ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ تکبر کے سب سے اونچے مقام پر ہوتے ہیں کہ دنیا کو اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہیں اور صرف عزت اس کی جو پیسے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بندے کی حالت کیا ہوگی کہ یہ لوگوں کو تانے دینے والا ہوگا اور بہت زیادہ عیب نکالنے والا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مال نے اس کے دماغ کو
کو خراب کر دیا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیوں وہ یہ سمجھتا ہے میرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ چودراہٹ، جاہ و جلال، عزت، پیسہ، سٹیٹس، یہ سب کچھ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آ سکے گا، اس کا عمل کام آئے گا، صرف اس کا نیک عمل کام آئے گا، اس کا مال قطعاً اس کے کبھی بھی کام نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ہاتھی والوں کی اللہ نے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ ہوا، اختصاراً بیان کر دوں کہ یمن کا ایک بندہ تھا، جب اس نے بیت اللہ کے بارے میں سنا کہ وہاں لوگ آتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، عبادت کرتے ہیں، تو اس نے بھی بیت اللہ کی طرح کا ایک گھر یمن میں بنایا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی۔ اب وہ اس کا گھر تھا، وہ بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، وہاں لوگوں کو آنا فطرتی بات تھی، یہاں لوگ کیوں آئیں؟ یہاں تک کہ ایک بندے نے آ کے وہاں پخانہ کر دیا، اس کو اور غصہ آیا۔ اور دوسری طرف بیت اللہ حج کا مرکز تھا، وہاں پر لوگ تجارت کے لیے آتے، سارا سال وہ آباد رہتا تھا، جس کا ذکر اگلی صورت میں آنے والا ہے، سارا سال وہ آباد رہتا تھا۔ تو اس نے ایک پلان بنایا کہ میں اس بیت اللہ کو تباہ کر دوں، اور تاکہ لوگوں کی توجہ میرے اس مرکز کی طرف ہو جائے، تجارت اس طرف آ جائے۔ آج امریکہ بھی، اسرائیل بھی اور اس کے سارے حواری یہ ساری دنیا پر قبضے کی باتیں کر رہے ہیں، تو اصل بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے سارا ڈرامہ وہ معیشت کا ہے، سارا ڈرامہ وہ اکانومی کا ہے۔ یہی سوچ لے کہ وہ یمن کے بادشاہ نے سوچا تھا کہ اکانومی میری طرف آ جائے گی، مال میری طرف آ جائے گا، بزنس کا ہب یہ بن جائے گا۔ پاکستان کے بارے میں لوگ بکواس کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے بارے میں دنیا کو توقع پیدا ہو رہی ہے کہ سی پیک بننے کے بعد شاید یہ بزنس ہب بن جائے گا۔ وہ کیوں بننے دیں گے پاکستان کو بزنس ہب؟ نتیجہ کہ پاکستان کے خلاف سازشیں امت مسلمہ کے ممالک، سعودی عرب، امارات، کویت، جو تمام ممالک اسلام کی بات کرنے والے ہیں، ان کو قطعاً پسند نہیں کہ یہ بزنس کے اندر ترقی کریں۔ نتیجہ کیا ہے کہ یہ لوگ، وہ یمن والا بھی عیسائی تھا، وہ عیسائی تھا، اس نے بھی یہ سوچی کہ دنیا کی اکانومی میں اپنی طرف موو کر لوں، ساری اکانومی مکہ سے نکل کے میری طرف آ جائے۔ لیکن مکہ تو وہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو پھلوں سے رزق دوں گا، ساری دنیا کی اکانومی یہاں آ کے اکٹھی ہوگی، دنیا کی ہر اکانومی کا ہب مکہ ہوگا، دنیا کی ہر اکانومی کے لیے مرکز مکہ ہوگا۔ جب اللہ نے اس کو بنا دیا تو یہ کیسے کر سکتا تھا؟ دنیا کے اندر سارے مسئلے ہی اکانومی کے ہیں، ساری جنگیں ان کی بنیادیں ہی اکانومی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم اس دنیا کی اکانومی سے اور اس کی تباہیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس نے بڑے بڑے ہاتھی لیے اور بیت اللہ کی طرف حملہ کر دیا۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچا، مکہ والے سارے بیت اللہ کو چھوڑ کے، یہاں تک کہ سردار عبد المطلب کے بارے میں بھی آتا ہے، اس نے آ کے اس کے مالک کو کہا کہ بات سنو، ابرہا اس کا نام تھا، کہتا ہے بات سنو بھائی، ہماری تمہاری کوئی جنگ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ گھر جانے اور اس گھر والا جانے، مجھے میرے اونٹ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ سردار عبد المطلب نے بھی اپنے اونٹ لیے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر دنیا کو دکھایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابابیلیں بھیجیں اور پھر ان کو اس طرح سے کر دیا کہ فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی ان کی حالت کر دی اور کائنات کے سامنے عبرت کے نشانات، عبرت کا نشان بنا دیا، کائنات کے سامنے تاریخ رقم کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے اور اپنی طاقت کے ذریعے سے دکھا دیا کہ میں جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور فلاں کی مدد کے لیے آسمان سے نصرت کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھیں آسمان سے نصرت تب آتی ہے جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ آج زمین پر اللہ کے نام لینے والے 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں۔ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین آسمانوں سے بھی مدد نہیں بھیجے گا۔ مدد تب آتی ہے جب زمین پر کوئی نام لینے والا نہ ہو، زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہ ہو، تب اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ جب زمین پر 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے مددگار بن جائیں، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، سیاست کے ذریعے سے، دنیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کھڑے ہو کے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور اگر یہ سارے معاملات اس طرح حل نہ ہوں تو ولی الامر اگر اجازت دے، ولی الامر کی اجازت سے، حاکم کی اجازت سے، پھر وہاں جا کے جہاد کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی کیا جائے گا۔
لیکن یہ سارے معاملات شرعیت نے طے کر دیے ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی رول ولی الامر کا ہے، جس کی ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، جس کا مقام یہ نہیں، لیکن اشارے سے میں نے واضح کر دیا کہ آسمان سے نصرت تب آتی ہے جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ اس کے بعد یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو دو باتیں بڑی واضح کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریشیوں کی پورے عرب میں عزت تھی، اور ہر مشکل میں یہ اپنی اس دینداری کو اور بیت اللہ کی متولیت کو کیش کرواتے تھے، لیکن جب دین پر عمل کرنے کی بات آتی، دین کو اختیار کرنے کی بات آتی، تو سب کچھ چھوڑ دیتے، مکر جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قریشیوں کو یہ نصیحت کی اور تنبیہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو یہ عرب دو سفر کرتے تھے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں، شام کا سفر سردی میں کرتے، یمن کا سفر گرمی میں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو محبت تھی، مال کی محبت، اس کا ذکر کیا کہ تم مال کی محبت میں گرفتار ہو اور لوگوں کے سے جا کے فائدہ لیتے ہو بیت اللہ کے نام پر کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بیت اللہ کا متولی ہونا کوئی کام نہیں، اصل کام یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہ اصل کام ہے۔ اس گھر کی عبادت نہیں، اس کی تولیت کوئی عبادت نہیں۔ تم نہ ہوگے تو میں کسی اور کو بیت اللہ کا متولی بنا دوں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہ اصل چیز ہے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جو اللہ تمہیں بھوک میں کھلانے پر بھی قادر ہے اور خوف میں امن دینے والی ذات ہے، وہ حکم تمہیں دے رہا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہ سب کچھ تمہیں دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے وعدے کر دیا کہ یہ گرمی اور سردی کے سفر جو تمہارے لیے ہم نے آسان کیے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو بھی تمہارے لیے تنگی اور تکلیف میں بدل سکتے ہیں، لیکن تمہارا فائدہ کس بات میں ہے؟ اللہ پر ایمان لے اور اس کی بندگی کرو، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، تمہارے خوف کو امن میں بھی بدل دوں گا، ساری نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، وگرنہ یاد رکھو میں تم سے سب کچھ چھیننے پر بھی قادر ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر اور سورۃ الماعون، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والا کون بندہ؟ اللہ نے ان کی نشانیاں بیان کی۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، فرمایا جو یتیم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور فرمایا جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ دستے شفقت رکھنے والا ہے، وہ میں محمد کے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دونوں پہلو اللہ نے بیان کر دیے۔ کیا مطلب کہ جو دنیا میں یتیم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ یہ کر لینے کے بعد اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، قیامت کا وہ منکر ہے، کیونکہ قیامت کا دن اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا اور اللہ کو اس کو جواب دینا ہوگا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی کوئی رغبت نہیں، نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ کسی کو کھانا کھلانے دیتا ہے، نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ کسی کو کہتے ہیں اس کو کھلا دو، کوئی رغبت نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور وہ نمازی جن کے لیے بربادی ہے، وہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں۔ کون نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں سستی، غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں۔ اللہ نے بے نمازیوں کی ہلاکت کی بات نہیں کی، نمازیوں کی ہلاکت کی بات کی ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُمْ يُرَاءُونَ، وہ دکھاوا کرنے والے ہیں، ان کی دکھاوے کی نمازیں ہوں گی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو معمولی چیزیں جو روزمرہ کی استعمال کی معمولی چیزیں ہیں وہ بھی دینے سے عاری ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ پڑوسیوں سے کوئی تعلق نہیں، پڑوسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہر وقت اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھتے ہوئے پڑوسیوں سے رخ پھیر کے رکھنا، پڑوسیوں سے کوئی برتاؤ نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، کوئی پڑوسی کوئی چیز مانگ لے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ دینا، یہ ساری کی ساری ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو آخرت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کی باتیں کون کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا یہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس میں یہ نشانی دیکھ لو، یہ وہ بندہ ہے جو آخرت کو اور قیامت کے دن کو اور اللہ رب العالمین کی ملاقات کو جھٹلانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر دی۔ کوثر ایک نہر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا پانی
شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور جو ایک دفعہ وہ پانی پی لے گا لم یظمأ بعدها ابدا، قیامت کے میدان میں جب تک وہ میدان محشر میں رہے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کی پیاس مٹ جائے گی، اللہ رب العالمین اس کو ایک سکون اور اطمینان دے دیں گے، اور یہ حوض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہوگا، اللہ نے آپ کی ملکیت میں دے دیا ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ، ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور اصحاب عشرہ کے ساتھ، اور اپنے آل بیت کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے مسلمانوں کا استقبال کریں گے، اور ان کو وہ جو ہے وہ حوض کوثر سے، نہر کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے پانی دیں گے، صحابہ دیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کوثر کے اوپر اللہ نے مجھے اتنے برتن دیے ہیں جن میں وہ پانی ڈال ڈال کے میں اپنے بندوں کو، اپنے مطیعین اور فرما برداروں کو پلاؤں گا، فرمایا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور فرمایا اس کی چوڑائی اتنی ہے، جہاں فرمایا جتنی یہاں سے لے کے عدن تک، اور دوسری روایت میں جتنا زمین اور آسمان کی مسافت ہے اتنی چوڑائی ہے، اتنا بڑا حوض یہ اللہ نے نعمت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور پھر فرمایا ان شانئک هو اب پھر حکم دیا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو، اپنے رب کے لیے بندگی کرنے والے بن جاؤ، نماز کی پابندی کرو، اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے جو اتنی عبادت کرنے والے ہیں ان کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر، نحر کر، ان شانئک هو الابتر، اور جان لے جو تیرا دشمن ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جانے والا ہے، اللہ نے وعدہ کر دیا کہ محمد تیری دشمنی کرنے والا کبھی زمین پر باقی نہ رہے گا، میں اس کے نشان کو مٹا دوں گا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت قرآن کے ایک چوتھائی حصے کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن مجید کے اندر چوتھائی حصے کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ دو باتیں ہیں، کفار کی مخالفت کی اور ان کے معاملات کی، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے طرز عمل کی، تو فرمایا یہ قرآن کے چوتھے حصے کے برابر ہے، اور اس صورت کا لب لبال کیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کافرو جاؤ، جن خداؤں کو تم مانتے ہو میں نہیں مانتا، اور جسے میں مانتا ہوں تم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ایک ہی بات ہے، تم اپنے دین پہ چلتے رہو، میں محمد اپنے دین اور طریقے پہ چلنے والا ہوں، اس لیے نہ تم مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ میں تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا عمل اس کا انجام اللہ کے ہاں دیکھ لو گے، میرے لیے میرا عمل، اور میرا اللہ مجھے میرے عمل کا بدلہ اپنی جنتوں کی شکل میں کل قیامت کے دن دے دے گا، اور تم بھی اسے دیکھو گے۔ اس کے بعد سورۃ النصر، یہ مدنی سورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، یاد رکھیں توبہ اور استغفار صرف گناہ کے ساتھ ہی نہیں جڑی ہوئی بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، نیکی کے بعد استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ اس نیکی کو قبول کر لے، اور اس نیکی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی تکبر پیدا نہ کر دے کہ ہم بڑے نیک ہیں، یہ تکبر پیدا نہ کر دے، اور اس کو قبول کر لے، یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی استغفار کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ رب، کیونکہ ہم نے کوئی انسان بھی اپنے رب کی بندگی کا اس طرح حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح کہ اللہ کی بندگی کا حق ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی کر کے دکھائی ہے، اس لیے خامی موجود ہے، اور انسان اپنی خامی کے لیے ہمیشہ اپنے رب مالک کے سامنے جھکا رہے کہ اللہ تو نے حکم دیا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا اور اطاعت کر لی، اللہ یقیناً خامی رہ گئی ہوگی اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 23 سالہ محنت کے بعد اسلام غالب آ گیا تو اللہ نے اپنے رسول کو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین کے اندر لوگ گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، 3 کام کرنے ہیں کہ آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ورد اور وظیفہ کیا تھا کہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، آپ کثرت سے یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہ تعریفیں تیری، حمد تیری، اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد سورۃ الکافرون، جب مشرکین مکہ نے کہا ہے محمد ہمیں اپنے رب کا تعارف کرواؤ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ تعدل ثلث القرآن، کہ قرآن کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں صرف توحید بیان ہوئی ہے، تو فرمایا اس قرآن کے 1/3 حصے کا پورا نچوڑ اور خلاصہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ سورۃ اخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر، یعنی جو ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے
اس کو اللہ 10 پاروں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات علماء کے درمیان مختلف فی ہے، اور اکثر علماء اور جید اور کبار علماء نے سلف صالحین میں سے بھی اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے، جبکہ صحیح بات جس کے اوپر سارے علماء متفق ہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ صرف اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور اللہ کی پوری توحید کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص میں بیان کر دیا ہے۔ یہ قل هو اللہ احد میرے نبی، اور یہ تعارف ایسا ہے کہ دنیا کے کسی معبود پر فٹ آ ہی نہیں سکتا۔ کسی نہ کسی معبود کے اندر جس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اس کا تعارف اس تعارف کے بالکل خلاف اور اگینسٹ ہوگا، جبکہ خالق اور مالک کا تعارف کیا ہے؟ وہ یہی تعارف ہے جو اللہ نے کروا دیا۔ اگر کسی اور میں یہ صفات ہوں تو ہم شاید اس کے بارے میں سوچ سکیں، جبکہ یہ صفات صرف میرے اللہ میں ہے اور کسی دوسرے میں نہیں، اس لیے سوچا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے یہ رستہ ہی اللہ نے بند کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہے۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، واحد اور احد کا فرق، کہ واحد جو ہے یہ گنتی کا فرسٹ ورڈ ہے جہاں سے گنتی چلتی ہے، اور احد کا مطلب ہے کہ ون اینڈ اونلی، صرف ایک، کوئی دوسرا نہیں، گنتی کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بہت لطیف نکتہ ہے کہ واحد، اگر اللہ کہتا کہ قل هو اللہ واحد، کہ اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے، تو جہاں فرسٹ آتا ہے کہ گنتی کا پہلا حصہ ہوتا ہے ایک آنے کے بعد یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ تصور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ سیکنڈ بھی آئے گا، تھرڈ بھی آئے گا، فورتھ بھی آئے گا، ایک امید رکھتا ہے۔ لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ ایک اور صرف ایک، ون اینڈ اونلی، صرف ایک، اس کے بعد انسان کبھی بھی دوسرے کی توقع اور دوسرے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ صرف ایک ہے، ون اینڈ اونلی۔ اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ کلیئر بات کہ نہ اس کا کوئی نہ اس سے کوئی، بالکل اکیلا۔ جبکہ دنیا کا ہر معبود جس کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ موجود ہے، اس کا کوئی داب بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، پردادا بھی موجود ہے، اس کی نسل بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات بالکل اکیلی ہے، کوئی اس کا دوسرا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ آخری 2 صورتیں جو ہیں، صحیح البخاری کی روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اس جادو کے لیے مکہ والوں نے یہودیوں کو اکسایا تھا اور ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا تھا، تو یہودیوں نے جادو کیا۔ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس معاملے کو واضح فرما کے قیامت تک کے لیے امت کو ایک سبق دے دیا کہ جادو، اس کی حقیقت موجود ہے، یہ کسی پر بھی اثر کر سکتا ہے، لیکن کیسے؟ صرف اللہ کے حکم سے، جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادوگر کسی کو اپنی منشا اور مرضی سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اللہ کی مرضی سے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ عقیدہ واضح رکھ لیں کہ کوئی جادوگر ڈائریکٹ کسی کو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی مشیت کے تابع ہو کے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صورتیں نازل فرما کے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے امت کو ایک سبق دے دیا کہ دیکھو اگر تم میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اس جادو کا علاج میں تمہیں ان 2 صورتوں کے اندر دے رہا ہوں۔ یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں پڑھو، پھونکو، اللہ اس اپنی رحمت سے اس تمام طرح کے جادو کو اور جادو کرنے والے کو دونوں کو خواب اور خسر، ذلیل و رسوا کر دے گا اور گھاٹے والا بنا دے گا۔ اما یہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جادو جو ایک کنویں کے اندر رکھا گیا تھا وہ وہاں سے نکلوایا، حضرت علی جا کے لے کے آئے رضی اللہ عنہ۔ اما یہ عائشہ فرماتی ہیں وہ ایک پتلا تھا اور آپ کے بالوں کی مینڈیاں بنائی گئی تھیں، اس میں 11 گریں لگائی گئی تھیں۔ میں ایک دفعہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتی، ایک سیٹ پورا پڑھتی دونوں صورتوں کا، پھونک مارتی تو اللہ کے حکم سے وہ ایک بالوں کی مینڈی کھل جاتی اور ایک سوئی میں پتلے سے اللہ کا نام لے کے نکال دیتی۔ یہاں تک کہ میں نے 11 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھیں، وہ 11 کی 11 گریں کھل گئیں، وہ پتلا جس کے اندر جو اللہ کے رسول کا پتلا بنا کے اس کے اندر وہ سوئیاں 11 سوئیاں چبھوئی گئی تھیں، وہ 11 کی 11 سوئیاں بھی باہر آ گئیں اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یاب کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ صورتیں جادو کا بہترین علاج ہیں، اس سے بہترین علاج دنیا میں جادو کا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ
ایمان کے سوداگر جو عاملوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کروائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نسخہ بتایا جادو کے علاج کا، اسے حفظ جان بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل هو اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، یہ 3 صورتیں اللہ کے رسول کی سنت تھی پڑھیں، صبح و شام پڑھیں۔ اگر ہو سکے دن میں 11 دفعہ ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک لیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہر طرح کے جادو سے محفوظ فرما دیں گے، نظر بد سے محفوظ فرما دیں گے، حسد سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من الجنت والناس، لوگوں یاد رکھو شیطان کبھی انسانوں میں بھی، جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی انسانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ صورتیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہماری ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کی چیز سے حفاظت کرتی ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے رمضان کا بھی اختتام اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے سلسلے کا بھی اختتام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کیونکہ یہ محنتیں، یہ کوششیں تب ہی ثمر آور ہیں، ان کا فائدہ اور ثمرہ تب ہی ہے کہ جب اللہ ان کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور اگر اللہ ان کو شرف قبولیت سے نہ نوازے تو یاد رکھیں وہ اللہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، وہ ہماری ان چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو قبول فرما لے تو یاد رکھیں اس سے بڑی کوئی کامیابی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اللہ سے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی، اور اگر کیا یقیناً کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور کوتاہی کے پتلے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، اللہ وہ ہمارے نفسوں کی طرف سے اور شیطان کے فتنے اور شر سے ہے، اللہ ہمیں اس کی معافی عطا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اور جو خیر اور بھلائی کی باتیں ہم نے سنی اور سنائیں اللہ وہ صرف تیری توفیق سے ہے، اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرما۔ اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے بعد قصص الانبیاء کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔